تاریخ کی دنیا کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، کیلیگولا پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مورخین کے مطابق وہ نہ صرف اپنی بہنوں ایگریپینا سورا، یولیا ڈروسیلا اور یولیا لیویلا سے زنائے محرم کا مرتکب تھا، بلکہ انہی سیاسی مقاصد کے لیے دوسرے مردوں کے پاس بھی بھیجتا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ کیلیگولا کے اپنی بہنوں کے ساتھ جنسی روابط ہوس یا محبت کی بجائے یونانی بطلیموس خاندان کی تقلید میں تھے، جہاں مشترکہ حکمران کے طور پر بھائیوں اور بہنوں کے درمیان شادیاں رسوائیاں کی بجائے روایات بن چکی تھیں۔ غیر منطقی فوجی مہمات پر فوجوں کو بھیجنا، اپنے محل کو ایک کعبہ خانہ میں تبدیل کرنا، اور سب سے مشہور بات کہ اس نے اپنے ایک گھوڑے کو کونسل بنانے کا منصوبہ بندی کی اور اسے بعد میں ایک پروہٹ مقرر کیا۔ بطور شہنشاہ کیلیگولا کے اقدامات سینیٹ کے لیے سخت اور تشویش کا باعث تھے۔ مورخین کے مطابق کیلیگولا کے خلاف کئی سازشیں کی گئیں مگر ناکام رہیں۔ آخرکار کاسوس کبریا کی قیادت میں پریٹری محافظ دستہ کے افسران نے کیلیگولا کے قتل کی کامیاب منصوبہ بندی کی۔ قتل کی منصوبہ بندی میں 3 افراد شامل تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سینٹ کی کئی افراد، فوج اور گھڑ سواروں کو نہ صرف اس کا علم تھا اور وہ اس میں شریک بھی تھے۔ سینٹ نے کیلیگولا کی موت کو جمہوریہ بحال کرنے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کاسوس کبریا نے بھی فوج کو سینٹ کی حمایت کا قائل کرنے کی کوشش کی، تاہم فوج شہنشاہ کی وفادار رہی۔ غم زدہ رومی لوگوں کا مطالبہ تھا کہ کیلیگولا کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کیلیگولا کے ساتھ اس کی بیوی میلونیا کیسونیا کو بھی قتل کیا گیا تھا، جبکہ اس کی بیٹی یولیا ڈروسیلا کیلیگولا کی بہن یولیا ڈروسیلا کی ہم نام کا سر دیوار سے مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ کلاڈیوس اس واقعے میں محفوظ رہا۔ اس سے ایک فوجی نے محل کے ایک پردے کے پیچھے پایا اور اس کے بعد وہ شہر سے باہر پریٹری محافظوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ پریٹری محافظوں کی حمایت سے کلاڈیوس اگلا شہنشاہ بنا اور اس نے کاسوس کبریائی اور قتل کی منصوبہ بندی میں شامل افراد کو سزائے موت کا حکم دیا۔